اقوام متحدہ کے مشنز کے حوالے سے بھی جو ہمیشہ پذیرائی ملی ہے وہ پاک فوج کو اس حوالے سے ملی ہے. میں آج دو اہم موضوعات، کیونکہ یوم تکریم شہداء تھا، یہ بات کرنا ضروری تھی، میں دو اہم موضوعات آپ کے سامنے لایا ہوں. عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، جو سلائی مشین والا سارا معاملہ تھا، نیو یارک کے اپارٹمنٹس تھے، منی ٹریل اویلیبل نہیں تھی، ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور اس پہ پردہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا سکینڈل عظمیٰ خان صاحبہ اور احد صاحب کا آیا ہے، جو عمران خان صاحب کی دوسری ہمشیرہ ہے اور ان کے بردر ان لا ہیں احد صاحب. 5216 کنال زمین ہے ڈسٹرکٹ لیا تحصیل چبارہ کے اندر، جو فرضی طور پر زمین ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے کاغذ بنوائے گئے ہیں، اس کے جو خسرہ نمبر ہیں وہ سارے خسرہ نمبر فرضی ہیں، اور یہ 5216 کنال زمین جعلی کاغذ بنوا کر کچھ ایسے لوگوں سے لی گئی ہے جن کی ملکیت نہیں تھی، جن کی یہ چیز بیچنے کی تھی نہیں. اس پہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی آئی ہے، اور اس انویسٹیگیٹو سٹوری آ جانے کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے عظمیٰ خان صاحبہ کو اور ان کے خاوند احد صاحب کو 2 کال اپ نوٹس بھیجے. ایک کل بھی کال اپ نوٹس گیا مگر تاحال وہ پیش نہیں ہو سکے. یہ کام ایسے ہوا ہے کہ ان کے بھائی کیونکہ وزیر اعظم تھے اور پنجاب کے اندر فرا گوگی اور بشرا صاحبہ نے ایک اپنی آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، تو یہ غریب ہاریوں سے یہ زمینیں چھینی گئی ہیں، اور اس کی جو قیمت ادا کی گئی ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، 13 کروڑ روپے قیمت ادا کی ہے 6 ارب کی زمین کی. کل مالیت 5000 کنال کی زمین کی تخمینہ 6 ارب لگایا گیا ہے، اور جو زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے وہ 13 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے. اب جو مین روڈ چبارہ، جو لئیے سے کافی ہمارے جرنلسٹ بھی تعلق رکھتے ہیں، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے، ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، زاہد گشکوری صاحب کا بھی تعلق لیا سے غالباً. تو جب آپ یہ تحصیل چبارہ کی بات کرتے ہیں تو مین روڈ کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ جو 1 ایکڑ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے. انہوں نے 60,000 میں 1 ایکڑ خریدا ہے. جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے، عظمیٰ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے. اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہہ دیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا. اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرا گوگی اور بشرا مانکا کے ذریعے اپنی بہن عظمیٰ خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت دی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس نے یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی. صرف یہاں نہیں رکے، بھکر کے علاقے میں سولر پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں. آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا. غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5216 کنال زمین، 5216 کنال. وہ عظمیٰ خان صاحبہ اور احد صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں. تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی عمائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی. جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے. تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے. ہمشیرہ کے بھی اب یہی
کرتوت ہیں کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی, نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے, نہ پیش ہوا جا رہا ہے. تو یہ جو 5216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی, اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار, اتنی کرپشن. یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانیکا نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں. کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ, اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا, یہ ہوا میں اڑ جاتا. پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے, یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو, پاکستان کی سرکار کو ملا ہو, تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے. مگر اگر یہ پیسہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پرانی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو, اور وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا ہو, 460 ارب روپے کی لائبلٹی, 460 بلین کی لائبلٹی جو سپریم کورٹ میں واجب الادا تھی, جس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا, وہ مختلف کیس ہے. آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. این سی اے نے وہ پیسہ آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ سودے بازی کر کے, بارگیننگ کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کے ایک اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جمع کرا دیں. وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا, سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا, اور وہ پاکستان کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا, وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جانا تھا. یہ دو مختلف معاملات ہیں. آپ اس کو کنفیوز مت کریں کہ میری کابینہ نے تو وہ بند لفافہ تھا, کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ تھا, وہ راز میں رکھا جانا تھا, میں نے منظوری دے دی. آپ اتنے بچے نہیں ہیں, آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بیچنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. انسان کو ایک انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے, یہ کام ویسے نہیں ہو سکتا. اس لیے ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 60 ارب کی کرپشن اپنی جگہ پہ, وہ 460 ارب جو واجب الادا تھا اس اکاؤنٹ میں جب جمع کرایا تو یہ کرپشن تو آپ کی بڑھ گئی. واجب الادا تو 120 ارب روپے ہو گئے, کیونکہ وہ 60 ارب وہاں سے مائنس ہوا اور وہ جانا تھا سرکاری خزانے میں. تو خزانے میں دو طرح کے پیسے جمع ہونے تھے, ایک 60 ارب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی شکل میں آنا تھا محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں, پاکستان کی یتیم بیوہ پاکستان کے نادار لوگوں کے حصے میں آنا تھا, اور دوسرا وہ جو 460 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کی لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا تھا, وہ بھی واجب الادا تھا. آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا کے سیٹلمنٹ کر لی. تو عمران نیازی صاحب, القادر ٹرسٹ 458 کنال زمین کے ایسے نہیں بنتے. اس کے لیے انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنے ساتھ شہزاد اکبر جیسے ویلر ڈیلرز کو رکھنا پڑتا ہے. شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ جو کمیشن کھاتے تھے, جو سسیلین مافیا سے بڑھ کے, میں کیا لفظ استعمال کروں, کہ جو ایسے مافیاز ہیں جن کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پلتے تھے, حلف آئین پاکستان کا اٹھایا ہے, سروس حکومت پاکستان کی کرتے اور ٹکڑوں پہ پلتے ہیں پراپرٹی ٹائکونز کے, کہ ان کے اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالا جا سکے. عمران نیازی صاحب, you have been exposed. You have been exposed to the hilt. آپ کی چوری چکاری ڈاکے سب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ 190 ملین پاؤنڈ میں نا بار بار بند لفافے کا ذکر مت کریں. آپ نے 458 کنال زمین لی ہے, آپ کے دستخط موجود ہیں, آپ کی اہلیہ کے دستخط موجود ہیں, آپ کی بہن پہ 5216 کنال 6 ارب روپے کی زمین کا غبن ہے. اسے کیا پیش ہوں اور آ کے جواب دیں. اور دیکھیں, حکومت نے بالکل ہائی ہینڈڈنس نہیں کی. آپ کی ساری بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں, علیمہ صاحبہ موجود تھیں, عظما صاحبہ موجود تھیں, نورین صاحبہ موجود تھیں. کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی, کوئی جو لائی جانی چاہیے تھی نہیں لائی گئی. مگر اگر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی 5216 کنال زمین 6 ارب کی ہڑپ کر جائیں گے تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں,
تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا. اور میں حسن نقوی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری انکور کی ہے, ایک صحافی ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا مگر کیونکہ پبلک ہوا ہے تو ہم نے آج اس پہ بات کی ہے, اور اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف بھی, آپ کے خاندان والوں کے خلاف بھی. تو یہ 6 ارب کا حساب ان کو کہہ کہ وہ دے دیں. پہلی سلائی مشین چلاتی تھی, یہ زمینوں پہ ہل چلاتی ہیں, اور ہل ایسا چلاتی ہیں کہ سب کچھ حل ہو جاتا ہے, اور جب سب کچھ حل ہوتا ہے تو یہ 6 ارب کے ڈاکے ڈلتے ہیں. 458 کنال زمین آپ نے لی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ پیسہ جمع کرا دیا پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں, اور 120 ارب روپے کا ڈاکہ بھی ڈال دیا. آپ نے کے پی میں لا بنایا, جو ایمنیسٹی ملی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا پراپرٹی والوں کو جو ایمنیسٹی ملی تھی وہ کیوں ملی تھی؟ وہ اس لیے ملی تھی کہ کالے دھن کو سفید کیا جا سکے. پھر کے پی میں آپ نے قانون نہیں بنایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول بغیر زمین کے دی جا سکے گی. کوئی بھی بندہ جائے, جاوید حسین صاحب چلے جائیں, طارق صاحب چلے جائیں, اور جا کے کہیں جی میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, 1 سیکنڈ میں اپروول ملے گی, اور یہ شو نہیں کرنا کہ آپ کے پاس زمین ہے کہ نہیں ہے. یہ اس کے لیے کیا گیا تھا, پراپرٹی ٹائکون کے لیے. اللہ جنت نصیب کرے جسٹس سیٹھ وقار, جنہوں نے اس قانون کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کیا. آپ نے تو القادر میں بتا دینا کتنے بچے پڑھتے ہیں, کتنے غریب اور مستحقین کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, یا وہاں پہ وہ کالج بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کا ایک جھوٹا انہوں نے ڈاکیومنٹ بنا کے اس کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الحاق کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور آپ قوم بھولے نہ, جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جاتی تھی, سمجھ آئی اب؟ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اسی لیے مانگی جاتی تھیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارنا تھا. اس کا بھی جواب عمران جاوید صاحب دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 458 کنال زمین تو میں نے ویسے ہی ٹرسٹ بنایا ہے ملک ریاض سے وہ زمین لے کے گفٹ میں, تو جو وہ کہہ رہی ہے امبرین صاحبہ کہہ رہی ہیں اپنے والد کو کہ وہ بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 3 کیرٹ کی میں نے انگوٹھی نہیں لینی, میں نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے. 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیوں سے لے کے, ڈائمنڈ کے سیٹ سے لے کے, قانون سازی بنوانے سے لے کے, القادر ٹرسٹ پہ 400 کنال زمین لینے سے لے کے, آپ نے کیا نہیں کیا؟ اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے 14 سال قید کی سزا میں, جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کی عوام کے حق پر, پاکستان کی عوام کے پیسے پر, اور پھر شہداء کی آپ نے بے حرمتی کی. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے جب جل سرفراز والا معاملہ ہوا, ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا, آپ کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. اب آپ نے شہداء کو نہیں بخشا. اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے کہ آپ شہداء کی بے حرمتی کرے. آپ نے کس کیس میں یہ بے حرمتی کی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, 120 ارب کے ڈاکے کے کیس میں, یا اپنی بہن کے عظما خان کے 5216 کنال جو زمین ہڑپ کر لی انہوں نے اس کیس میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس ہے جواب دینے کو؟ تحقیقات کے لیے بلایا جاتا ہے, آپ تعاون نہیں کرتے نیب کے ساتھ, کہتے میرے پاس کاغذ کوئی نہیں ہے, مجھے پتہ کسی بات کا نہیں ہے. اتنی بڑی کرپشن اور ڈاکے ڈال کے اس کو کور کرنے کے لیے ہماری سینسٹیو تنصیبات پہ حملے, شہداء کی بے حرمتی, چاگی کے ماڈل کو جلا دو, فورن فنڈنگ بھی لی ہوئی ہے. تو عمران نیازی صاحب کے تاریخ دن شروع ہو چکے ہیں, اور میں ایک بات ان لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں. میں اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بیچنے کا سودا ان کو منظور نہیں تھا. انہوں نے اپنی ماں, دھرتی ماں پہ آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو خیر بات کہہ دی جائے, مگر یہ پالیٹکس نہ کی جائے کہ جس پہ آپ اپنے ملک پہ داغ لگاتے ہیں, آپ اپنی حب الوطنی پہ داغ لگاتے ہیں, آپ دشمنوں کو خوش کرتے ہیں, آپ وطن سے غداری کرتے ہیں, آپ اپنے وطن کو بیچتے ہیں, اپنی ماں جو دھرتی ماں ہے اس کو داغدار کرتے ہیں. انہوں نے اس سیاست کو رد کر کے ضمیر کی آواز پہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور کوٹے مذاق اڑا رہی ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی. پریس کانفرنس کیوں نہ کریں؟ اگر کسی نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو کی بے حرمتی کی ہے, کرنی چاہیے پریس کانفرنس. اگر کسی نے چاگی کے ماڈل کو جلایا, کرنی چاہیے پریس کانفرنس. اگر کسی نے میرے قائد اعظم کے گھر کو جلایا, کرنی چاہیے پریس کانفرنس. یہ روب پہن کے اتنی اونچی کرسیوں پہ بیٹھ کے شہداء کا مذاق مت اڑائیں, مت بے حرمتی کریں. یہ حب الوطنی ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ کے اس وقت آتا ہے, اس سے بڑی حب الوطنی نہیں ہو سکتی. جاوید حسین صاحب, جی طارق عزیز صاحب, نہیں دیکھیے, کچھ لوگ رابطے کرتے بھی ہیں, کچھ رابطے میں نہیں بھی ہیں, مگر اس وقت تحریک انصاف میں رہنا
اس بات کی انڈورسمنٹ، اس بات کی توثیق اور تصدیق ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ٹھیک ہوا. ہسٹری جج کرے گی کون رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، کون اس سائڈ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ سائڈ آف ہسٹری بالکل کلیئر ہے. یہ پاکستانیت کا معاملہ ہے، یہ اب ہماری حب الوطنی کا معاملہ ہے، ہماری بقا کا معاملہ ہے. اس پہ بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے. اچھا طاہر صاحب، اس القادر ٹرسٹ میں تو فیصل وابدہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری فیض حمید تھے، تو آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں فیض حمید نے کیا بینیفٹس لیے؟ اس کو آپ کی میں ڈسکس کرتے. دوسرا یہ کہ آپ اس نہج تک لے آئے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا کوئی نام لے گا یا پی ٹی آئی کی کوئی حمایت میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کو بھی 3 ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت اندر کر دیا. دیکھیں اب اس میں 2 ڈسٹنکشنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب کابینہ کے ممبر تھے، ان کو بہتر پتا ہوگا کہ اور کس کس کا اس میں حصہ ہے. جو کاغذات میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے. باقی جب تحقیق ہوگی ہو سکتا ہے کہ تب تحقیقات میں یہ نام بھی سامنے آ جائے جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے فیض حمید صاحب کا. عمران خان تحقیقات کو آگے چلنے ہی نہیں دے رہے، چلنے دیں تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیں نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا، نہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے سے کوئی منع کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کے حملہ آوروں کو مسکین اور مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ اب 2 خواتین ہیں، طیبہ راجہ کی آپ زبان سن لیں، آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کسی اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے یا اس کی تربیت کسی اچھے گھر میں ہوئی ہے. آپ صرف سنیں کہ وہ کیا کہتی ہے. یہ ٹک ٹاک بنانا، موبائل یوں کر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ان پر تہمت لگانا جو بندوقیں لے کے گھر بار سے فیملی سے دور سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا آسان کام ہے. یہ ہے نا، اس کو کھولنا ہے، ایک بٹن دبانا ہے اور ٹک ٹاک چلی جانی ہے. ماں کی گالی دے دیں، بہن کی دے دیں، کسی کو پروسٹیٹیوٹ کہہ دیں، کسی کو دلال کہہ دیں. بڑا آسان کام ہے، ویری سمپل. اور وہ میں عرض کر رہا ہوں. پھر 2 بہنیں ہیں، صنم جاوید خان، فلک جاوید خان، ان کی والدہ کو دیکھیں. جو صحافی ان کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، میرا اعتراض ان پہ ہے کہ جی دیکھیں ان کو جیل میں رکھا گیا، کیا کریں؟ ہار پہنائیں، ان کے گھر جا کے ان کو تحفے پیش کریں، ان کو سر پہ بٹھائیں، ان کو سول ایوارڈ سے نوازیں، ان کو کوئی تمغہ جرت دیں، تمغہ بصالت دیں، کوئی سول کوئی صدارتی ایوارڈ سے نوازیں. اب وہ کئی لوگ ہیں ہمارے بھائی، وہ روز صنم جاوید فلک جاوید کی محبت میں جی ایک ویلاگ ہو رہا ہے بیٹھ کے، دیکھیں جی بڑا ظلم ہے، اس کی مار ہو رہی ہے. بھائی ماں نے تب نہیں سمجھایا تھا جب وہ منہ پہ کپڑا باندھ کے ڈنڈے پکڑ کے کور کمانڈر ہاؤس میں کہہ رہی تھی اس کو جلا دو، جب کہہ رہی تھی وردی پھاڑ کے لے آؤ. تو بات یہ ہے کہ اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. یہ نہ کریں کہ 4 لائکس کے لیے اور 4 ری ٹویٹس کے لیے اور ویوز کے لیے ان خواتین کو جو ماڈرن سمجھی جاتی ہیں، جن کی ڈریسنگ دیکھ کے لوگ لائک کرتے ہیں، جن کی چال ڈھال دیکھ کے لوگ لائکیں مارتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، ان کو مظلوم بنا کے پیش کر دیں. جنہوں نے یہ حملہ پورا لیڈ کیا، آپ ان بہنوں کو دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ نکلی لبرٹی کی کال، ہم جا رہے ہیں، ہم لبرٹی سے آگے کی کال، ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا پیسہ ہمارے گربان پہ ہاتھ ڈالا. مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. سارا دن لڑکے بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو یہ جو صحافی، میری بدمانہ گزارش ہے، خدا کا واسطہ ان کو مظلوم بنا کے پیش نہ کریں. انہوں نے وہاں پہ جو حرکات کی ہیں وہ بھی کسی کے اندر فیملی تھی نا. کور کمانڈر ہاؤس ایک مورچہ کنسیڈر ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا تھا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کا لیڈر گرفتار ہو گیا تھا؟ اتنا مظلوم بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا، صرف جس نے جرم کیا ہے اس کو مجرم کہیں. جس نے جو تو اقوام متحدہ کے مشنز کے حوالے سے بھی جو ہمیشہ پذیرائی ملی ہے وہ پاک فوج کو اس حوالے سے ملی ہے. میں آج 2 اہم موضوعات، کیونکہ یوم تکریم شہداء تھا، یہ بات کرنا ضروری تھی، میں 2 اہم موضوعات آپ کے سامنے لایا ہوں. عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، جو سلائی مشین والا سارا معاملہ تھا، نیو یارک کے اپارٹمنٹس تھے، منی ٹریل اویلیبل نہیں تھی، ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور اس پہ پردہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا سکینڈل عظمیٰ خان صاحبہ اور آہد صاحب کا آیا ہے، جو عمران خان صاحب کی دوسری ہمشیرہ ہے اور ان کے بردر ان لا ہیں آہد صاحب. 5216 کنال زمین ہے ڈسٹرکٹ لیا تحصیل چبارہ کے اندر، جو فرضی
طور پر زمین ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے کاغذ بنوائے گئے ہیں، اس کے جو خسرہ نمبر ہیں وہ سارے خسرہ نمبر فرضی ہیں، اور یہ 5216 کنال زمین جعلی کاغذ بنوا کر کچھ ایسے لوگوں سے لی گئی ہے جن کی ملکیت نہیں تھی، جن کی یہ چیز بیچنے کی تھی نہیں۔ اس پہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی آئی ہے، اور اس انویسٹیگیٹو سٹوری آ جانے کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے عظمیٰ خان صاحبہ کو اور ان کے خاوند احد صاحب کو 2 کال اپ نوٹس بھیجے۔ ایک کل بھی کال اپ نوٹس گیا مگر تاحال وہ پیش نہیں ہو سکے۔ یہ کام ایسے ہوا ہے کہ ان کے بھائی کیونکہ وزیر اعظم تھے اور پنجاب کے اندر فرا گوگی اور بشرا صاحبہ نے ایک اپنی آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، تو یہ غریب ہاریوں سے یہ زمینیں چھینی گئی ہیں، اور اس کی جو قیمت ادا کی گئی ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا، 13 کروڑ روپے قیمت ادا کی ہے 6 ارب کی زمین کی۔ کل مالیت 5000 کنال کی زمین کی تخمینہ 6 ارب لگایا گیا ہے، اور جو زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے وہ 13 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے۔ اب جو مین روڈ چوبارہ جو لئیے سے کافی ہمارے جرنلسٹ بھی تعلق رکھتے ہیں، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے، ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، زاہد گشکوری صاحب کا بھی تعلق لیا سے غالباً۔ تو جب آپ یہ تحصیل چوبارہ کی بات کرتے ہیں تو مین روڈ کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ جو 1 ایکڑ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے۔ انہوں نے 60,000 میں 1 ایکڑ خریدا ہے، جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے۔ عظمیٰ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے، اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہہ دیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرا گوگی اور بشرا مانکا کے ذریعے اپنی بہن عظمیٰ خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت دی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس نے یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی۔ صرف یہاں نہیں رکے، بکر کے علاقے میں سولر پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں۔ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا۔ غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5216 کنال زمین، 5216 کنال، وہ عظمیٰ خان صاحبہ اور احد صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں، تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی عمائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی۔ جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے۔ تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے۔ ہمشیرہ کے بھی اب یہی کرتوت ہیں کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی، نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے، نہ پیش ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 5216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار، اتنی کرپشن، یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانکا نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں۔ کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ، اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، یہ ہوا میں اڑ جاتا، پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے، یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو، پاکستان کی سرکار کو ملا ہو،
تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے، مگر اگر یہ پیسہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پرانی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو اور وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا ہو، 460 ارب روپے کی لائبلٹی، 460 بلین کی لائبلٹی جو سپریم کورٹ میں واجب الادا تھی، جس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، وہ مختلف کیس ہے۔ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ این سی اے نے وہ پیسہ آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ سودے بازی کر کے، بارگیننگ کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کے ایک اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جمع کرا دیں۔ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا، اور وہ پاکستان کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جانا تھا۔ یہ دو مختلف معاملات ہیں، آپ اس کو کنفیوز مت کریں کہ میری کابینہ نے تو وہ بند لفافہ تھا، کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ تھا، وہ راز میں رکھا جانا تھا، میں نے منظوری دے دی۔ آپ اتنے بچے نہیں ہیں، آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بیچنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، انسان کو ایک انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے، یہ کام ویسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا بند کریں۔ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 60 ارب کی کرپشن اپنی جگہ پہ، وہ 460 ارب جو واجب الادا تھا اس اکاؤنٹ میں جب جمع کرایا تو یہ کرپشن تو آپ کی بڑھ گئی، واجب الادا تو 120 ارب روپے ہو گئے، کیونکہ وہ 60 ارب وہاں سے مائنس ہوا اور وہ جانا تھا سرکاری خزانے میں۔ تو خزانے میں دو طرح کے پیسے جمع ہونے تھے، ایک 60 ارب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی شکل میں آنا تھا محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں، پاکستان کی یتیم بیوہ پاکستان کے نادار لوگوں کے حصے میں آنا تھا، اور دوسرا وہ جو 460 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کی لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا تھا، وہ بھی واجب الادا تھا۔ آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا کے سیٹلمنٹ کر لی۔ تو عمران نیازی صاحب، القادر ٹرسٹ 458 کنال زمین کے ایسے نہیں بنتے، اس کے لیے انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے ساتھ شہزاد اکبر جیسے ویلر ڈیلرز کو رکھنا پڑتا ہے، شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ جو کمیشن کھاتے تھے، جو سسیلین مافیا سے بڑھ کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ جو ایسے مافیاز ہیں جن کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پلتے تھے، حلف آئین پاکستان کا اٹھایا ہے، سروس حکومت پاکستان کی کرتے اور ٹکڑوں پہ پلتے ہیں پراپرٹی ٹائکونز کے، کہ ان کے اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالا جا سکے۔ عمران نیازی صاحب، you have been exposed to the hilt۔ آپ کی چوری چکاری ڈاکے سب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ میں نا بار بار بند لفافے کا ذکر مت کریں۔ آپ نے 458 کنال زمین لی ہے، آپ کے دستخط موجود ہیں، آپ کی اہلیہ کے دستخط موجود ہیں، آپ کی بہن پہ 5216 کنال 6 ارب روپے کی زمین کا غبن ہے، اسے کیا پیش ہوں اور آ کے جواب دیں۔ اور دیکھیں، حکومت نے بالکل ہائی ہینڈڈنس نہیں کی، آپ کی ساری بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، علیمہ صاحبہ موجود تھیں، عظمیٰ صاحبہ موجود تھیں، نورین صاحبہ موجود تھیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، کوئی جو لائی جانی چاہیے تھی نہیں لائی گئی۔ مگر اگر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی 5216 کنال زمین 6 ارب کی ہڑپ کر جائیں گے تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں، تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اور میں حسن نقوی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری انکور کی ہے، ایک صحافی ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا، مگر کیونکہ پبلک ہوا ہے تو ہم نے آج اس پہ بات کی ہے، اور اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف بھی، آپ کے خاندان والوں کے خلاف بھی۔ تو یہ 6 ارب کا حساب ان کو کہہ کے وہ دے دیں۔ پہلی سلائی مشین چلاتی تھی، یہ زمینوں پہ حل چلاتی ہیں، اور حل ایسا چلاتی ہیں کہ سب کچھ حل ہو جاتا ہے، اور جب سب کچھ حل ہوتا ہے تو یہ 6 ارب کے ڈاکے ڈلتے ہیں۔ 458 کنال زمین آپ نے لی، ٹھیک ہے، آپ نے وہ پیسہ جمع کرا دیا پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، اور 120 ارب روپے کا ڈاکہ بھی ڈال دیا۔ آپ نے کے پی میں لا بنایا، جو ایمنیسٹی ملی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا پراپرٹی والوں کو جو ایمنیسٹی ملی تھی، وہ کیوں ملی تھی؟ وہ اس لیے ملی تھی کہ کالے دھن کو سفید کیا جا سکے۔ پھر کے پی میں آپ نے قانون نہیں بنایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول بغیر زمین کے دی جا سکے گی، کوئی بھی بندہ جائے، جاوید حسین صاحب چلے جائیں، طارق صاحب چلے جائیں،
اور جا کے کہیں جی میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، 1 سیکنڈ میں اپروول ملے گی، اور یہ شو نہیں کرنا کہ آپ کے پاس زمین ہے کہ نہیں ہے. یہ اس کے لیے کیا گیا تھا، پراپرٹی ٹائکون کے لیے. اللہ جنت نصیب کرے جسٹس سیٹھ وقار جنہوں نے اس قانون کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کیا. آپ نے تو القادر میں بتا دینا کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے غریب اور مستحقین کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، یا وہاں پہ وہ کالج بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کا ایک جھوٹا انہوں نے ڈاکیومنٹ بنا کے اس کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الحاق کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور آپ قوم بھولے نہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جاتی تھی، سمجھ آئی اب؟ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اسی لیے مانگی جاتی تھیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارنا تھا. اس کا بھی جواب عمران نیازی صاحب دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 458 کنال زمین تو میں نے ویسے ہی ٹرسٹ بنایا ہے ملک ریاض سے وہ زمین لے کے گفٹ میں، تو جو وہ کہہ رہی ہے امبرین صاحبہ کہہ رہی ہے اپنے والد کو کہ وہ بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 3 کیرٹ کی میں نے انگوٹھی نہیں لینی، میں نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے. 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیوں سے لے کے، ڈائمنڈ کے سیٹ سے لے کے، قانون سازی بنوانے سے لے کے، القادر ٹرسٹ پہ 400 کنال زمین لینے سے لے کے، آپ نے کیا نہیں کیا. اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے 14 سال قید کی سزا میں، جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کی عوام کے حق پر، پاکستان کی عوام کے پیسے پر، اور پھر شہداء کی آپ نے بے حرمتی کی. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے جب جل سرفراز والا معاملہ ہوا، ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، آپ کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. اب آپ نے شہداء کو نہیں بخشا. اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے کہ آپ شہداء کی بے حرمتی کرے. آپ نے کس کیس میں یہ بے حرمتی کی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، 120 ارب کے ڈاکے کے کیس میں، یا اپنی بہن کے عظما خان کے 5216 کنال جو زمین ہڑپ کر لی انہوں نے اس کیس میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس ہے جواب دینے کو؟ تحقیقات کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ تعاون نہیں کرتے نیب کے ساتھ، کہتے میرے پاس کاغذ کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ کسی بات کا نہیں ہے. اتنی بڑی کرپشن اور ڈاکے ڈال کے اس کو کور کرنے کے لیے ہماری سینسٹیو تنصیبات پہ حملے، شہداء کی بے حرمتی، چاگی کے ماڈل کو جلا دو، فورن فنڈنگ بھی لی ہوئی ہے. تو عمران نیازی صاحب کے تاریخ دن شروع ہو چکے ہیں، اور میں ایک بات ان لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں. میں اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بیچنے کا سودا ان کو منظور نہیں تھا. انہوں نے اپنی ماں دھرتی ماں پہ آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو خیر بات کہہ دی جائے، مگر یہ پالیٹکس نہ کی جائے کہ جس پہ آپ اپنے ملک پہ داغ لگاتے ہیں، آپ اپنی حب الوطنی پہ داغ لگاتے ہیں، آپ دشمنوں کو خوش کرتے ہیں، آپ وطن سے غداری کرتے ہیں، آپ اپنے وطن کو بیچتے ہیں، اپنی ماں جو دھرتی ماں ہے اس کو داغدار کرتے ہیں. انہوں نے اس سیاست کو رد کر کے ضمیر کی آواز پہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور کوٹے مذاق اڑا رہی ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی. پریس کانفرنس کیوں نہ کریں؟ اگر کسی نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو کی بے حرمتی کی ہے، کرنی چاہیے پریس کانفرنس. اگر کسی نے چاگی کے ماڈل کو جلایا، کرنی چاہیے پریس کانفرنس. اگر کسی نے میرے قائد اعظم کے گھر کو جلایا، کرنی چاہیے پریس کانفرنس. یہ روبز پہن کے اتنی اونچی کرسیوں پہ بیٹھ کے شہداء کا مذاق مت اڑائیں، مت بے حرمتی کریں. یہ حب الوطنی ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ کے اس وقت آتا ہے. اس سے بڑی حب الوطنی نہیں ہو سکتی. جاوید حسین صاحب، جی طارق عزیز صاحب، نہیں دیکھیے، کچھ لوگ رابطے کرتے بھی ہیں، کچھ رابطے میں نہیں بھی ہیں، مگر اس وقت تحریک انصاف میں رہنا اس بات کی انڈورسمنٹ، اس بات کی توثیق اور تصدیق ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ٹھیک ہوا. ہسٹری جج کرے گی کون رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، کون اس سائڈ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ سائڈ آف ہسٹری بالکل کلیئر ہے. یہ پاکستانیت کا معاملہ ہے، یہ اب ہماری حب الوطنی کا معاملہ ہے، ہماری بقا کا معاملہ ہے. اس پہ بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے. اچھا طارق صاحب، اس القادر ٹرسٹ میں تو فیصل وابدہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری فیض حمید تھے، تو آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں فیض حمید نے کیا بینیفٹس لیے؟ اس کو آپ کی ڈسکس کرتے. دوسرا یہ کہ آپ اس نہج تک لے آئے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا کوئی نام لے گا یا پی ٹی آئی کی کوئی حمایت میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کو بھی 3 MP اور 16 MP کے تحت اندر کر دیا. دیکھیں، اب ایک اس میں 2 ڈسٹنکشنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب کابینہ کے ممبر تھے، ان کو بہتر پتا ہوگا کہ اور کس کس کا اس میں حصہ ہے. جو کاغذات میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے.
باقی جب تحقیق ہوگی ہو سکتا ہے کہ تب تحقیقات میں یہ نام بھی سامنے آ جائے جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے فیض حمید صاحب کا. عمران خان تحقیقات کو آگے چلنے ہی نہیں دے رہے, چلنے دے تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیں نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا, نہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے سے کوئی منع کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کے حملہ آوروں کو مسکین اور مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں, وہ اب 2 خواتین ہیں طیبہ راجہ کی آپ زبان سن لیں, آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کسی اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے یا اس کی تربیت کسی اچھے گھر میں ہوئی ہے. آپ صرف سنیں کہ وہ کیا کہتی ہے. یہ ٹک ٹاکیں بنانا, موبائل یوں کر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ان پر تہمت لگانا جو بندوقیں لے کے گھر بار سے فیملی سے دور سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, بڑا آسان کام ہے. یہ ہے نا, اس کو کھولنا ہے, ایک بٹن دبانا ہے, ٹک ٹاک چلی جانی ہے, ماں کی گالی دے دیں, بہن کی دے دیں, کسی کو پروسٹیٹیوٹ کہہ دیں, کسی کو دلال کہہ دیں. بڑا آسان کام ہے, ویری سمپل. اور وہ میں عرض کر رہا ہوں, پھر 2 بہنیں ہیں صنم جاوید خان, فلک جاوید خان, ان کی والدہ کو دیکھیں جو صحافی ان کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں نا, میرا اعتراض ان پہ ہے کہ جی دیکھیں ان کو جیل میں رکھا گیا, کیا کریں, ہار پہنائیں, ان کے گھر جا کے ان کو تحفے پیش کریں, ان کو سر پہ بٹھائیں, ان کو سول ایوارڈ سے نوازیں, ان کو کوئی تمغہ جرت دیں, تمغہ بصالت دیں, کوئی صدارتی ایوارڈ سے نوازیں. اب وہ کئی لوگ ہیں ہمارے بھائی, وہ روز صنم جاوید فلک جاوید کی محبت میں جی ایک ویلاگ ہو رہا ہے بیٹھ کے, دیکھیں جی بڑا ظلم ہے, اس کی مار ہو رہی ہے. بھائی ماں نے تب نہیں سمجھایا تھا جب وہ منہ پہ کپڑا باندھ کے ڈنڈے پکڑ کے کور کمانڈر ہاؤس میں کہہ رہی تھی اس کو جلا دو, جب کہہ رہی تھی وردی پھاڑ کے لے آؤ. تو بات یہ ہے کہ اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. یہ نہ کریں کہ 4 لائکس کے لیے اور 4 ری ٹویٹس کے لیے اور ویوز کے لیے ان خواتین کو جو ماڈرن سمجھی جاتی ہیں, جن کی ڈریسنگ دیکھ کے لوگ لائک کرتے ہیں, جن کی چال ڈھال دیکھ کے لوگ لائکیں مارتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, ان کو مظلوم بنا کے پیش کر دیں. جنہوں نے یہ حملہ پورا لیڈ کیا, آپ ان بہنوں کو دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ نکلی لبرٹی کی کال, ہم جا رہے ہیں, ہم لبرٹی سے آگے کی کال, ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہمارا پیسہ ہمارے گربان پہ ہاتھ ڈالا. مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے, پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. سارے دن لڑکے بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو یہ جو صحافی, میری بدمانہ گزارش ہے, خدا کا واسطہ ان کو مظلوم بنا کے پیش نہ کریں. انہوں نے وہاں پہ جو حرکات کی ہیں وہ بھی کسی کے اندر فیملی تھی نا. کور کمانڈر ہاؤس ایک مورچہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو کیا ہو گیا تھا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کا لیڈر گرفتار ہو گیا تھا؟ اتنا مظلوم بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا, صرف جس نے جرم کیا ہے اس کو مجرم کہیں, جس نے جو